نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات وأن الله هو التواب الرحيم؟ کیا انہیں معلوم نہیں کہ اللہ ہی اپنے بندوں کی توبہ قبول فرماتا ہے اور خود صدقات اپنے دست قدرت میں لیتا ہے، اور یہ کہ اللہ ہی توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے۔ اس آیت مبارکہ میں توبہ کرنے والوں کو بشارت دی گئی کہ ان کی توبہ، ان کے صدقات مقبول ہیں۔ بعض مفسرین کا یہ قول بھی اس آیت کے ضمن میں ہے کہ فرماتے ہیں کہ جن لوگوں نے اب تک توبہ نہیں کی، اس آیت میں انہیں توبہ اور صدقے کی ترغیب دی گئی۔ یاد رکھیے گا کہ ہر جرم کی توبہ ایک جیسی نہیں۔ جس طرح کے مختلف جرم ہوتے ہیں تو مختلف جرموں کی توبہ بھی مختلف ہے۔ جیسے کہ اگر کسی نے اللہ رب العالمین کے حقوق ضائع کیے ہوں، مثال کے طور پر نمازیں قضا کی ہوں، رمضان کے روزے نہ رکھے ہوں، فرض زکوٰۃ ادا نہ کی ہو، حج فرض ہونے کے باوجود اس نے حج نہ کیا ہو، تو اس سے توبہ یہ ہے کہ وہ توبہ نماز روزے کی قضا کرے گا، زکوٰۃ ادا کرے گا، حج کرے گا، اور ندامت اور شرمندگی کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں اپنی کوتاہی کی، اپنی تقصیر کی وہ معافی مانگے گا۔ اسی طرح اگر اپنے کان سے، اپنی آنکھ سے، اپنی زبان سے، اپنے پیٹ سے، اپنے ہاتھ سے، اپنے پاؤں سے، اپنی شرمگاہ سے اور دیگر اعضاء سے اس نے ایسے گناہ کیے ہوں کہ جن کا تعلق اگر اللہ کے ساتھ ہو، اللہ کے حقوق کے ساتھ ہو، بندوں کے حقوق کے ساتھ نہ ہو، جیسے کہ غیر محرم عورت کی طرف دیکھنا، جنابت کی حالت میں وہ مسجد میں بیٹھ جانا، یا پھر قرآن مجید کو بے وضو ہاتھ لگا لینا، شراب نوشی کرنا، گانے باجے سننا وغیرہ، ان سے توبہ یہ ہے کہ وہ اللہ کی بارگاہ میں اپنے گناہوں کا اقرار کرے اور ان گناہوں پر ندامت کا اظہار کرے اور آئندہ گناہ نہ کرنے کا عزم کرتا ہوا اللہ کی بارگاہ میں معافی مانگے۔ اور علماء نے فرمایا اس کے بعد وہ کچھ نہ کچھ نیک اعمال کرے، کیونکہ نیکیاں ایسی چیز ہیں کہ وہ گناہوں کو بھی مٹا دیتی ہیں۔ تو انسان گناہ جو ہو گئے اس سے معافی مانگے اور نیکیاں بھی کرے، تو یہ جو نیکیاں جو ہیں وہ گناہوں کو مٹا دیں گی۔ اور یاد رکھیے گا اگر بندوں کے حقوق ضائع کیے ہوں تو پھر اس کی 3 قسمیں بنتی ہیں۔ نمبر 1، ان کے حقوق کا تعلق صرف قرض کے ساتھ ہے۔ نمبر 1، جیسے کہ کوئی خریدی ہوئی چیز کی قیمت، مزدور کی اجرت یا بیوی کا مہر وغیرہ۔ نمبر 2، کہ ان حقوق کا تعلق صرف ظلم کے ساتھ ہے، جیسے کہ کسی کو مارا، گالی دی، غیبت کی، اس کی خبر اس تک پہنچ گئی۔ تیسری بات، ان کا تعلق قرض اور ظلم دونوں کے ساتھ ہو، جیسے کسی کا مال چرایا بھی، چھینا بھی، کسی سے رشوت بھی لی، سود یا جوئے میں مال جیتا وغیرہ۔ پہلی صورت میں توبہ کا طریقہ یہ ہے، یعنی اگر قرض کا معاملہ ہے تو اس کا معاملہ یہ علماء نے لکھا کہ وہ قرض کو ادا کرے، اگر حقوق ادا کرے، اور اگر قرض ادا نہیں کر سکتا تو جس کا حق ہے اس سے معافی مانگ لے، یا وہ قرض معاف کر دے تو اس کا قرض اس کے اوپر سے معاف ہو جائے گا۔ دوسری صورت جو ہے جس میں ظلم ہوا تو اس کی توبہ یہ ہے کہ وہ صاحب حق سے معافی مانگ لے، کہ جس کو مارا اس سے ایکسکیوز کر لے، اس سے معافی مانگ لے تو وہ معاف کر دے، تو اس صورت میں اس کا حق دنیا میں ہی معاف ہو جائے گا۔ کسی کو گالی دے دی، اس کا دل دوبارہ سے راضی کر دے اور اس سے معافی مانگ لے تو اس کا حق ادا ہو جائے گا۔ اب اگر تیسرا حق کہ وہ قرض بھی ہو اور ظلم بھی ہو تو اس کی توبہ کا طریقہ علماء نے یہ لکھا کہ وہ پہلے تو اگر قرض ہے تو وہ قرض بھی ادا کرے، حق ہے تو حق بھی دے، اور ظلم کیا تو معافی بھی مانگے۔ اس طرح جا کر اس کی توبہ قبول ہوگی۔ اگر توبہ کی شرائط یعنی جمع ہوں گی تو ضرور توبہ قبول ہوگی، کیونکہ رب کا وعدہ ہے اور ہمارا رب وہ رب کریم ہے کہ وہ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا۔ وہ جس نے ہمیں قرآن میں کہا کہ تم توبہ کرو، میں تمہاری توبہ قبول
کروں گا۔ اب بندہ توبہ کے تقاضوں کو پورا کرتے ہوئے اگر توبہ کرے گا تو رب کریم اس کو معاف کر لے گا۔ اسی طرح اس آیت میں یہ بھی بیان کیا گیا کہ اللہ رب العالمین صدقہ دینے والوں کے صدقے کو اپنے دست قدرت میں لیتا ہے۔ تو اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ صدقات کو قبول کرتا ہے اور اس پر ثواب عطا فرماتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حدیث پاک سنیے، مسلم شریف میں حدیث پاک ہے کہ اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص پاکیزہ مال سے صدقہ کرے اللہ تعالیٰ پاکیزہ مال کے سوا قبول نہیں کرتا۔ پھر کیا ہوا؟ فرمایا کہ اللہ رب العالمین اسے اپنے دائیں ہاتھ سے قبول فرماتا ہے، خواہ وہ ایک کھجور ہو، پھر وہ صدقہ رحمان کے دست قدرت میں بڑھتا رہتا ہے حتیٰ کہ پہاڑ سے بھی زیادہ ہو جاتا ہے۔ جس طرح تم میں سے کوئی شخص گھوڑے یا اونٹ کے بچے کو پالتا ہے، اس طرح اللہ اس کھجور کا ایک صدقہ بھی اگر اس نے کیا تو اس طرح وہ پہاڑ بن جاتا ہے۔ لیکن یاد رکھیے گا یہاں پر جو اللہ تعالیٰ کے لیے دائیں ہاتھ کا لفظ استعمال ہوا تو اللہ تعالیٰ جسم سے پاک ہے، اور جیسے ہمارے ہاتھ ہیں ایسے ہاتھ سے اللہ تعالیٰ پاک ہے۔ اس سے مراد کیا ہے؟ تو علماء نے کہا اس سے مراد متشابہات ہیں کہ جس کا معنی وہی ہے کہ جو اللہ کے شایانہ شان ہے، وہ خود جانتا ہے کہ جو اس کے معنی ہیں۔ تو یاد رکھیے گا کہ اسی طرح وہ لوگ کہ جو صدقات اور خیرات کرتے ہیں لیکن کرتے مال حرام سے ہیں، سود کے پیسے سے کرتے ہیں، رشوت سے کرتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں مال دیا ہے اسی لیے تو ہم غریبوں کی بھلائی بھی کرتے ہیں، رشتہ داروں سے صلہ رحمی کرتے ہیں، اس لیے مال خرچ کرتے ہیں، ایسے لوگوں کے لیے ایک حدیث پاک میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ ان کے لیے بڑی عبرت ہے کہ جو مال حرام سے صدقہ کر کے اپنے رشتہ داروں سے صلہ رحمی کر کے وہ سمجھتے ہیں کہ یہ مال ہمارے لیے جائز ہو جائے گا اور رشتہ دار ہمارے لیے دعائیں کریں گے، ان کے لیے بہت بڑا پیغام اس حدیث پاک میں ہے۔ حدیث پاک حضرت قاسم بن مخیرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث پاک کو روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جو شخص گناہ کے ذریعے مال حاصل کر کے اس سے صلہ رحمی کرتا یا صدقہ کرتا یا اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس سب کو جمع کر کے جہنم میں ڈال دے گا۔ یعنی جس نے یہ سارے کام اچھے کیے لیکن کیے کس مال سے؟ وہ مال حرام تھا، اللہ ان سب کو جمع کر کے اس کو بھی اور اس کے مال کو بھی جہنم میں جمع کر دے گا۔ تو اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرنی چاہیے کہ اللہ ہمیں وہ حرام مال سے بچائے۔ اور ایک اور حدیث پاک تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا تمہیں وہ شخص تعجب میں نہ ڈالے۔ بعض لوگوں کو بڑا تعجب ہو جاتا ہے، اسی انداز سے میرے آقا سمجھا رہے ہیں، فرمایا کہ تمہیں وہ شخص تعجب میں نہ ڈالے کہ جس نے مال حرام کمایا، کیونکہ اگر وہ اس مال کو راہ خدا میں خرچ کرے، اسے صدقہ کرے تو وہ قبول نہ کیا جائے گا، اگر اسے چھوڑ دے تو فرمایا اس میں برکت نہیں دی جائے گی، اور اس میں سے کچھ بچ جائے تو فرمایا یہ جہنم کی طرف اس کے لیے ذات راہ ہوگا۔ آگے ارشاد فرمایا وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ إِلَىٰ عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ تم فرماؤ تم عمل کرو، اب اللہ اور اس کے رسول اور مسلمان تمہارے کام دیکھیں گے اور جلد ہی تم اس کی طرف لوٹائے جاؤ گے جو ہر غیب اور ظاہر کو جاننے والا ہے، پھر وہ تمہیں تمہارے اعمال بتائے گا۔ اس آیت میں نیکوکاروں کے لیے عظیم ترغیب دلائی گئی اور گناہ گاروں کو بڑے انداز سے ڈرایا گیا، اور اس آیت میں اللہ نے ارشاد فرمایا کہ تم مستقبل کے لیے کوشش کرو، تمہارے اعمال کا ایک ثمر پھل
دنیا میں ہے اور ایک ثمرہ آخرت میں ہے کہ دنیا میں اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول اور مسلمان تمہارے اعمال دیکھ رہے ہیں. اگر تم اللہ اور اس کے حبیب کی فرما برداری کرو گے تو دنیا میں تمہاری بڑی تعریف ہوگی. یعنی دنیا میں نیک بندہ بن جائے تو فرمایا تمہاری تعریف ہوگی اور دنیا اور آخرت میں تمہیں عظیم اجر ملے گا. اور اگر اللہ کی اور اس کے حبیب کی نافرمانی کرو گے تو یاد رکھو اس آیت میں پیغام دیا گیا کہ دنیا میں بھی تمہاری مذمت ہوگی اور آخرت میں شدید عذاب ہوگا. اور قیامت کے دن تم اس بارگاہ میں لوٹائے جاؤ گے کہ جو تمہاری خلوت کو بھی بتا دے گا کہ تم خلوت میں تنہائی میں کیا کرتے تھے, تم مجمع میں کیا کرتے تھے, تمہارے ظاہر کو بھی بتا دے گا, تمہارے باطن کی کوئی چیز اس سے پوشیدہ نہیں کیونکہ وہ عالم الغیب وہ شہادہ ہے. تم دنیا میں جو اچھے یا برے اعمال کرتے ہو وہ رب کریم قیامت کے دن تمہیں سب بتا دے گا اور تمہیں تمہارے اعمال کی جزا دے گا. آگے ارشاد فرمایا وآخرون مرجون لأمر اللہ اما يعذبهم واما يتوب علیہم واللہ علیم حکیم. اور اللہ کے حکم کی وجہ سے کچھ دوسروں کو مؤخر کر دیا گیا, یا تو اللہ انہیں عذاب دے گا یا ان کی توبہ قبول فرما لے گا. اور اللہ علم والا حکمت والا ہے. اس آیت میں غزوہ تبوک سے رہ جانے والے صحابہ کرام کی تعداد 10 تھی. ان میں سے 7 صحابہ کا 2-3 دن پہلے آپ نے سماعت کر لیا کہ ان صحابہ نے ندامت اور شرمندگی کے ساتھ جب وہ توبہ کرنے کے لیے آئے تو انہوں نے اپنے آپ کو مسجد کے ستونوں سے, مسجد نبوی شریف کے ستونوں سے باندھ لیا. آج بھی ریاض الجنہ میں ان کے نام سے وہ ستون موجود ہیں. انہوں نے اس سے اپنے آپ کو بندھوا لیا تھا. پھر اللہ نے ان کے لیے آیت نازل کر لی تھی اور ان کی توبہ قبول ہوئی تھی. ان 7 میں سے 3 باقی رہ گئے. ان 3 نے اپنے آپ کو ستونوں سے نہیں بندھوایا تھا اور پھر انہوں نے بعد میں توبہ کی تھی. آیت نمبر 118 میں ان کی بھی توبہ کا ذکر آئے گا. یہ تو آیت نمبر 106 ہے جس میں 118 میں اللہ رب العالمین نے ان 3 کی بھی توبہ کو قبول کیا تھا. اور وہ 3 کون تھے وہ آگے آئے گا تو میں آپ کو اس کے سامنے بتا دوں گا کہ اللہ نے ان کی بھی توبہ کو قبول فرمایا تھا. ایک آیت بیان کر کے اپنی گفتگو کو مکمل کرتا ہوں. والذین اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وارصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل ولا يحلفن ان اردنا الا الحسنى والله يشهد انهم لكاذبون. اور کچھ منافق وہ ہیں کہ جنہوں نے نقصان پہنچانے کے لیے اور کفر کے سبب اور مسلمانوں میں تفرقہ ڈالنے کے لیے اور اس شخص کے انتظار کے لیے مسجد بنائی جو پہلے سے اللہ اور اس کے رسول کا مخالف ہے. اور وہ ضرور قسمیں کھائیں گے کہ ہم نے تو صرف بھلائی کا ارادہ کیا تھا اور اللہ گواہ ہے کہ بے شک وہ جھوٹے ہیں. اس آیت کا شان نزول یہ ہے کہ یہ آیت منافقین کی ایک جماعت کے بارے میں نازل ہوئی کہ جنہوں نے مسجد قباء کو نقصان پہنچانے اور اس کی جماعت کو منتشر کرنے کے لیے, ان میں تفرقہ ڈالنے کے لیے اس کے قریب ہی ایک مسجد بنائی تھی. اور اس منافقوں کی ایک بڑی چال یہ تھی کہ ابو عامر ایک شخص تھا جو زمانہ جاہلیت میں عیسائیوں کا راہب ہو گیا تھا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ طیبہ تشریف لائے تو یہ حضور سے کہنے لگا کہ یہ کون سا دین ہے جو آپ لے کر آئے ہیں. تو میرے آقا نے اس ابو عامر نصرانی راہب سے کہا کہ میں ملت حنیفیہ دین ابراہیم لایا ہوں. ابو عامر کہنے لگا میں بھی اسی دین پر ہوں. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا نہیں, تو اس دین پر نہیں. اس نے کہا کہ آپ نے اس میں کچھ اور ملا دیا ہے. یعنی وہ حضور کو کہنے لگا کہ آپ دین ابراہیمی پر نہیں بلکہ آپ نے اس دین میں کچھ ملا دیا. تو میرے آقا نے فرمایا نہیں, میں خالص صاف ملت لایا ہوں. پھر ابو عامر نے کہا کہ ہم میں سے جو جھوٹا ہو اللہ اس کو حالت سفر میں تنہا اور بے کس کر کے ہلاک
کرے. یعنی حضور کے سامنے یہ جملہ اس منافق نے کہا کہ میں جھوٹا ہوں یا آپ میں سے معاذ اللہ. اس نے کہا کہ جو ہم میں سے جھوٹا ہو اللہ اس کو حالت سفر میں تنہا اور بے کس کر کے ہلاک کرے. مفسرین فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نے یہ دعا کی, حضور نے آمین فرمایا. پھر لوگوں نے اس ابو عامر کا نام فاسق عامر رکھ دیا, یعنی اس کا نام یہ مشہور ہو گیا. جنگ احد کے دن ابو عامر فاسق نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ جہاں کہیں کوئی قوم آپ سے جنگ کرنے والی ملے گی میں اس کے ساتھ ہو کر آپ سے جنگ کروں گا. چنانچہ جنگ حنین تک اس کا یہی معمول رہا. جتنی جنگیں ہوئی وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہ مایوس ہو کر ملک شام کی طرف بھاگا تو اس نے منافقین کو وہاں سے ملک شام سے خبر بھیجی اور اس نے کہا کہ تم قوت اور اسلحہ کو جمع کرو اور سب جمع کر کے اور میرے لیے ایک مسجد بناؤ, مسجد قباء کے قریب. تو میں شاہ روم کے پاس جاتا ہوں اور وہاں سے رومی لشکر لے کر آؤں گا اور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے اصحاب کو اس مسجد نبوی شریف سے نکالوں گا. پھر یہ خبر پا کر ان لوگوں نے مسجد زرار بنائی اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ منافق یہ کہنے لگے یہ مسجد ہم نے آسانی کے لیے بنا دی. کتنے بڑے منافق, جھوٹ دیکھیے. مفسرین کہتے ہیں کہ انہوں نے حضور سے کہا کہ ہم نے آسانی کے لیے یہ مسجد بنائی ہے, جو لوگ بوڑھے ہیں, ضعیف ہیں, کمزور ہیں وہ اس میں بفراغت نماز پڑھ لیا کریں گے. آپ صرف ایک نماز اس مسجد میں آ کر پڑھ دیں اور برکت کی دعا فرما دیں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان منافقوں کو کہا کہ ابھی تو میں سفر تبوک کے لیے جا رہا ہوں, واپسی پر اگر اللہ کی مرضی ہوگی تو حضور نے فرمایا میں نماز پڑھ لوں گا. جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ تبوک سے واپس ہو کر مدینہ شریف کے قریب ایک علاقے میں ٹھہرے تو منافقین نے پھر حضور سے درخواست کی کہ آپ ان کی مسجد میں چلیں. تو اللہ نے یہ آیت نازل کر دی اور اس میں ان کے جو فاسد گندے ارادے تھے حضور کو اس سے خبردار کر دیا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو حکم دیا اس مسجد کو گرا دو اور جلا دو. چنانچہ ایسا ہی کیا گیا اور ابو عامر جس نے دعا کی تھی حضور نے آمین کہا تھا. مفسرین کہتے ہیں ملک شام میں بحالت سفر جیسی اس نے دعا کی تھی وہی ویسے ہی تباہ ہو کے وہ مر گیا. سفر میں تھا, تنہا تھا, بے کس تھا, میرے آقا نے اس دعا کر دی تھی, اب ایسے ہی مرا. تو اس آیت سے یہ پتہ چلا, علماء کہتے ہیں کہ مسجد کے نام پر مسلمانوں کو نقصان پہنچایا جا سکتا ہے. جیسے کہ قادیانی کرتے ہیں, وہ بھی مسجدیں بناتے ہیں, اللہ اور اللہ کے رسول کا نام سیکھتے ہیں, سکھاتے اس میں اور اپنے گندے عقیدے لوگوں کو مرزا غلام کو نبی ماننا سکھاتے ہیں. تو پتہ چلا یہ آیت بتا رہی ہے کہ منافق مسجد کے نام پر مسلمانوں کو نقصان پہنچا سکتے ہیں اور اللہ اور اس کے رسول سے دشمنی کی جا سکتی ہے. لہٰذا ایسی مسجدوں سے دور رہا جائے جہاں اللہ اور اس کے رسول کی شان میں نقص نکالنے کی کوشش کی جاتی ہو, جہاں رسول اللہ کی شان کو کم کر کے لوگوں کو بتایا جاتا ہو. ایسی مسجدوں میں جانا, ایسی مسجدوں میں بیٹھنا, ان کے واعظ و نصیحت کو سننا, یہاں سے اس آیت سے پتہ چل رہا ہے کہ یہ منع ہے, کیونکہ یہ ایسی مسجدیں ہیں کہ اگر کوئی ان میں جائے گا تو اس میں کیا ملے گا, اس میں اس کو یہ سبق ملے گا کہ مسلمانوں کو آپس میں لڑایا جائے اور باطل تعلیم کی دی جائے. آج بھی جو مسجد دین میں فساد ڈالتی ہیں, مسلمانوں میں تفرقہ ڈالتی ہیں, علماء کہتے ہیں وہ بھی مسجد زرار ہی ہے کہ وہ مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کے لیے بنائی گئی. تو اس سے پتہ چلا کہ جو مسلمانوں میں تفرقہ ڈالے یہ منافقین کا کام ہے. اللہ ہمیں ایسے تمام کاموں سے محفوظ فرمائے. الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحابہ اجمعین. یا اللہ پاک جو کچھ ہم نے سنایا اس میں کوئی غلطی کوتاہی ہو معاف فرما, اپنی بارگاہ میں قبول فرما. نماز عشاء ادا کرنا اپنی بارگاہ میں قبول فرما, درود و سلام پڑھنا اپنی بارگاہ میں قبول فرما. رب کریم ہمیں اخلاص کے ساتھ سیکھنے سکھانے کی توفیق عطا فرما. جس طرح قرآن حکیم کو سیکھنا سکھانا سمجھنا سمجھانا چاہیے, یا اللہ وہ سلیقہ, وہ طریقہ, وہ مولائی کریم, وہ انداز
اعزاز ہمیں عطا فرما دے۔ مولا کریم ہمیں اخلاص کی دولت عطا کر دے، ریاکاری سے، غرور و تکبر سے، منافقت سے محفوظ فرما، ہر گندے کام سے، تیری ناراضگی والے کاموں سے، تیرے محبوب کی ناراضگی والے کاموں سے محفوظ فرما۔ ہمیں مولا کریم ایک دوسرے کا ہمدرد بنا دے، ایک دوسرے کا خیر خواہ بنا دے، ایک دوسرے کے کام آنے والا بنا دے۔ قرآن حکیم کے درس کی برکت سے یہ جتنے حاضرین موجود ہیں یا اللہ سب کی جھولیوں کو، دامنوں کو مرادوں سے بھر دے۔ حضور کی امت میں جتنے بیمار ہیں سب کو شفا عطا کر دے۔ علامہ ابو ہدایت اللہ درویش قادری صاحب بہت بیمار ہیں، یا اللہ ان کو شفا کاملہ عاجلہ عطا فرما، ان کی جو بیماریاں ہیں دور فرما۔ ڈاکٹر انور صاحب بیمار ہیں، اللہ انہیں شفا عطا فرما، جن کو ہم جانتے ہیں یا نہیں جانتے، گھر میں ہیں یا ہاسپٹل میں ہیں، اللہ سب کو شفا عطا کر دے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ۔